اس وقت 1940 کے اوائل میں وہاں پر وہ جنگ عظیم دوئم کے وہ خطرہ کہ جو روس سے اور جرمنی سے کہ وہ یہاں آ کر ہماری سلطنت کو وہ ختم کر دیں گے، اور یہ جنوبی ایشیا کے جو علاقے ہیں تجارتی اعتبار سے بھی معاشی اعتبار سے بھی بڑے اچھے علاقے تھے. وہاں پر جو اس وقت جو مزدور تھے روزانہ کی بنیاد پر جو کام کرتا تھا اس کی اجرت 50 پیسے تھے. ان مرچوں کو اثر نو وہ تعمیر کر لے، اور یہ ہماری فوج کو اور جو ہمارے فوجی ہے جوان ہے ان کے بہت کام آئیں گے. آزاد ڈیجیٹل سے حضرت علی اطہار کا سلام. ناظرین، 19ویں صدی کے دوران ایشیا میں گریٹ گیم کی بساط بھی چکی تھی. برطانیہ نے متحدہ ہندوستان پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد نگاہیں افغانستان پر مرکوز رکھی. تاہم انہوں نے اس دوران بلوچستان میں 1876 میں ریلوے لائن بچھانے کا منصوبہ شروع کیا ہے، جو کہ چمن سرحد آخری سرحد ہے افغانستان کے ساتھ. یہاں اس سرحد تک آخری کام جو ہے وہ 1935 میں جو خاص کر ریلوے کا کام وہ مکمل کی گئی ہے. میں اس وقت جس مقام پر موجود ہوں اسے خواجہ عمران کے پہاڑی سلسلہ کہا جاتا ہے. یہ اگر بلندی کی بات کی جائے تو یہ سطح سمندر سے 9000 فٹ کے بلندی پر واقع ہے. انگریز حکومت نے یہاں اس پہاڑی سلسلے پر 200 سے زائد جو بنکر نما مورچے ہیں وہ تعمیر کیے گئے ہیں، جو کہ خواجہ عمران کے اس سرے سے لے کر جو افغان سرحد تک جو مختلف مقامات ہیں وہاں پر جو ہے مختلف جو لوکیشن ہے وہاں پر بنکر نما مورچے تعمیر کی گئی ہے. اور ساتھ ساتھ یہاں پر پہاڑوں کے درمیان جو ندی نالے ہے یا جو دیگر خالی جگہ ہے وہاں پر سیمنٹ کی بلاکس جو ہے وہ رکھی گئی تاکہ اس وقت جو حالات زار ہے وہ ممکنہ جو پیش قدمی ہے خاص کر اس کو روس سے خطرہ تھا تو ان کو روکا جا سکے. تو آئے جانتے ہیں کہ یہ مورچے جو ہے وہ دفاعی لحاظ سے کتنی اہمیت رکھتی ہے اور موجودہ دور میں اس کی اہمیت کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس مورچوں کی جو ساخت ہے ان پر بھی متصلاً جو تفصیلیں وہ دیں گے. اور ساتھ ساتھ یہاں اس پہاڑی سلسلے تک چونکہ وہاں اس وقت جو ہے وہ اس طرح کی جو جدید ٹیکنالوجی نہیں تھا تو اس بلندی تک یہ سامان کیسے پہنچاتے تھے، اس پر مزید تفصیل کے لیے میرے ساتھ رہے. اس وقت میرے ساتھ حافظ عجب خان صاحب موجود ہے. حافظ عجب خان صاحب جو کہ تاریخ اور جغرافیہ پر ان کی گہری نظر ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب. اب میں یہ بتائیے کہ انگریز حکومت کو یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ اتنے بلند و بالا پہاڑی سلسلے پر یہ مورچے تعمیر کی گئی؟ جی، برطانیہ کو خواجہ عمران کے بلند و بالا پہاڑی سلسلہ پر یہ مورچے تعمیر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس وقت روس کی ممکنہ جنوبی ایشیا کی طرف ممکنہ پیش قدمی روکنے کے لیے انہوں نے یہ مورچے بنائے، اور روس سے یہ پیش قدمی متحدہ ہندوستان کی طرف وہ کیوں کر رہا تھا، تو اس کی وجہ وہ یہ تھی کہ روس کے سامنے دو چیزیں وہ پیش نظر تھی. پہلے تو یہ کہ ان کے پاس قابل کاشت رقبہ نہیں تھا، اور دوسرے کہ روس کے پاس گرم پانی کا سمندر نہیں تھا جو دنیا کے ساتھ ربط قائم کر سکے اور ان کے ذریعے سے وہ تجارت کر سکے. تو اس لیے روس یہ چاہتا تھا کہ وہ متحدہ ہندوستان پر وہ قبضہ جمائے رکھے، اور جو صنعتی یہاں جو فیکٹریاں تھی متحدہ ہندوستان میں، اور وہ اس کے ذریعے سے وہ اس پر قبضہ کر کے اور اس سے وہ اپنی مالی پوزیشن کو وہ مستحکم رکھ سکے. روس کے نظر اس پر بھی مرکوز تھی کہ چونکہ جب سے برطانیہ متحدہ ہندوستان کی طرف وہ آیا تو برطانیہ کا مقصد وہ یہ تھا کہ متحدہ ہندوستان جو آج کل کے مطلب کراچی پاکستان میں ہے، کراچی میں فیکٹریاں تھی کپڑوں کے، اور اسی طرح ہندوستان کے مختلف شہروں جیسے ممبئی، احمد آباد اور دیگر شہروں میں اس وقت کپڑوں کی فیکٹریاں موجود تھی. تو بڑے پیمانے پر یہ کپڑے یہاں سے یورپ وہ بیچتے تھے اور دنیا کی دیگر ممالک تک یہ کپڑے وہ بیچتے تھے، اور اس وقت ہندوستانی کپڑے بہت مشہور تھے اور کمائی کا اور بڑا ذریعہ وہ یہ کپڑے تھے. تو برطانیہ
اس زمانے میں برطانیہ نے کروڑوں ڈالر کے حساب سے انہوں نے ان کپڑوں کے ذریعے جو ہندوستان میں بنائے جاتے تھے وہ انہوں نے کما لیے اور وہ ساتھ لے کر گئے. تو روس نے بھی سوچا کہ برطانیہ کی معیشت جو ہندوستانی فکسچروں کے ذریعے اور گرم سمندر کے ذریعے جو دنیا کے ساتھ وہ تجارت کا ایک زبردست وہ راستہ تھا، برطانیہ نے یہ استعمال کر کے اپنی مالی حالت اور مالی پوزیشن مضبوط کر لی. تو روس بھی یہ چاہتا تھا کہ ان فکسچروں پر ہم قبضہ کر لیں اور اپنی مالی حالت اور دنیا کے سامنے سب سے زیادہ وہ بہتر کر سکے. تو برطانیہ نے یہ سوچا کہ چونکہ روس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ متحدہ ہندوستان پر وہ قبضہ کر رہے، تو اس لیے انہوں نے یہ مورچے بنائے. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت 1940 کے اوائل میں وہاں پر وہ جنگ عظیم دوئم کے وہ خطرہ کے جو جنگ کے خطرات تھے وہ بھی منڈانے لگے تھے. اور جرمنی چونکہ اس وقت ایک سپر پاور کے طور پر وہ دنیا کے ساتھ لڑ رہی تھی، تو برطانیہ کو دونوں طرف سے، دونوں ممالک سے، روس سے اور جرمنی سے یہ خطرات تھے کہ وہ یہاں آ کر ہماری سلطنت کو وہ ختم کر دیں گے. اور یہ جنوبی ایشیا کے جو علاقے ہیں تجارتی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی بڑے اچھے علاقے تھے، وہ ان علاقوں کو زیر نگین کر سکے. تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ مورچے بنا لیے. یہ مورچے جو برطانیہ نے تعمیر کیے تھے اس وقت، یہ مورچے کہاں ہیں؟ یہ مورچے خواجہ عمران کے بلند و بالا پہاڑی سلسلہ، خواجہ عمران سے لے کر توبہ چکزئی تک، یہ خواجہ عمران پہاڑی سلسلہ جو چمن کے مشرق میں ہے، توبہ چکزئی تک تقریباً 80 کلومیٹر کے لگ بھگ ایک فاصلہ ہے، یہ پہاڑی سلسلہ ہے. تو اس پر انہوں نے 200 کے لگ بھگ یہ مورچے بنا لیے اور یہ 9000 فٹ بلندی پر ہے. اور یہ اسٹریٹجک پوائنٹ کے لحاظ سے یہ بڑا زبردست انہوں نے یہ کام کیا. تو ابھی سمے میں یہ بتائیے، اتنے بلند و بالا جو پہاڑی سلسلے، وہاں پر جو سامان تھے وہ کیسے پہنچاتے تھے؟ اس وقت میں تو اتنا ٹیکنالوجی بھی نہیں تھا 1940 کے وقت میں. یہ جو مقامی لوگوں کے مطابق یہ جو سامان اتنی بلندی پر پہنچانے کے جو ذرائع و وسائل اگرچہ وہ تو نہیں تھے، لیکن یہ مقامی لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ گدوں اور خچروں کے ذریعے، اور اسی طرح لوگ اپنے کندھوں پر بھی ان میٹیریل کو وہ اتنی اوپر بلند و بالا پہاڑی سلسلے پر وہ پہنچا دیتے تھے. اور اس میں چھوٹے چھوٹے مختلف راستے بھی وہ پیدل بنا لیے تھے، اگرچہ وہ دشوار گزار ضرور تھے، لیکن یہ سامان انہوں نے پہنچا دیا. اور جس کی نظیر اور جس کی مثال دنیا کے سامنے جو ابھی مورچوں کی شکل میں موجود ہے. تو ہمیں یہ بتائیے، اس کی مورچوں کی جو ساخت ہے وہ کیسے، اور جو سامان تھے وہ کن علاقوں کی جو اس میں استعمال کی گئی، اور اس میں کیسا جو سریہ یا بجری وہ استعمال کی گئی؟ جی، ان مورچوں میں جو مواد استعمال کیے، مطلب سریے، بجری اور ریت وغیرہ، یہ سریے تقریباً کافی موٹی ہوتی تھے اور 2 سترے سے لے کر 6 سترے تک اس میں وہ سریہ استعمال ہوا. اور بجری جو استعمال ہوا ہے، زیرو بجری سے لے کر 4 انچ تک یہ بجری استعمال ہوا ہے. اور ریت دراصل میں وہ ایک جو جہاں سے لاتا تھا، وہ چمن کے مغرب میں ایک علاقہ جو آج کل افغانستان سے بولدہ کا ملحقہ علاقہ ہے، اس علاقے سے تلگک ایک علاقہ ہے، وہاں سے وہ ریت لے کر آتا تھا مختلف ذرائع سے. وہاں کے جو اس وقت مطلب یہ سامان جو لدایا جا رہا تھا، اس کے ذریعے سے وہ یہاں بلند بالا پہاڑیوں سلسلے پر وہ لے کر آتے تھے. اور یہ جو مورچے ہیں، ان مورچوں کے یہ مورچے جو لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی لمبائی تقریباً 4 میٹر اور جو
موٹاپن ہے اس کی وہ تقریباً 3 فٹ اس کی وہ جو موٹائی ہے وہ 3 فٹ تھی. تو ہمیں یہ بتائیے اس وقت جو مزدور تھے وہ کتنی اجرت لیتے تھے, وہ مستری کتنی اجرت لیتے تھے؟ وہاں پر جو اس وقت جو مزدور تھے روزانہ کی بنیاد پر جو کام کرتا تھا اس کی اجرت 50 روپے 50 پیسے تھے, اور جو مستری وہ جو کام کر رہا تھا اس کی اجرت وہ 1 روپیہ یومیہ کے حساب سے اس کو مل جاتا تھا. تو ہمیں یہ بتائیے ابھی خدا نخواستہ اگر جنگ چھڑ جائے یا پاکستان پر کوئی حملہ آور ہو جائے تو یہ جو مورچے بنائے گئے خاص کر افغانستان سے جو خدا نخواستہ کوئی حملہ آور ہو جائے تو یہ مورچے کتنی اہمیت کے حامل ہے, یہ کس طرح جو ہے وہ دشمن کو پسپا کر سکتا ہے؟ یہ میں نے جیسے کہ کہا تھا کہ یہ مورچے اسٹریٹجک پوائنٹ کے لحاظ سے یہ بہت اچھی جگہ پر بنائی گئی ہے, اور تاریخی اعتبار سے بھی کتابوں میں لکھا ہے جو پرانے زمانے میں بھی جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو تلوار نیزوں کا زمانہ تھا, وہاں پر بھی جو ماہرین جنگ تھے وہ بھی ہموار علاقے کو وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہموار علاقے پہ وہاں پہ وہ اپنے مورچے بنا لے اور ڈیرے لگائے, بلکہ ماہرین وہ جنگی اعتبار سے جو جس علاقے کا انتخاب کرتا تھا وہ بلند و بالا ہوا کرتا تھا, اور بلند و بالا علاقے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں سے نیزہ بازی وغیرہ وہ بہت اچھی ہوا کرتی تھی اور دشمن کو پسپانے پر وہ مجبور کر رہا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو مورچے ہیں اور ہمارے حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ان مورچوں کو وہ اس کا جائزہ لے اور ان مورچوں کو دیکھ لے اور اس کی اثر نو دوبارہ جو اس کی تعمیر کر لے, اور یہ ہر وقت اور جنگ کے اعتبار سے بھی ہر وقت ہمیں کام آئے گی. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو دنیا حالت جنگ میں کبھی مشرقی وسطی میں وہ جنگ لڑی جاتی ہے اور کبھی دیکھا جائے تو ایران کے ساتھ کوئی ملک وہ جنگ کر رہا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ جیسے کہ کہا تھا کہ ہر طرف سے وہ جنگ کے خطرات ہوتے ہیں, وہ مختلف چیزوں پر بھی ہو سکتی ہے, مثلا کبھی اصل میں تو معاشی جنگ ہے سائنس و ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, تو میں کہتا ہوں کہ ان مورچوں کو اثر نو وہ تعمیر کر لے اور یہ ہماری فوج کو اور جو ہمارے فوجی ہے جوان ہے ان کے بہت کام آئیں گے. اور دشمن اگر پاکستان کے مغرب کی طرف سے وہ حملہ کرنے کی کوشش کر لے, دشمن جو بھی ہو دنیا کا جو بھی ملک ہو وہ حملے کی کوشش کر لے, تو یہ جنگی اعتبار سے یہ مورچے اس سے بہت وہ مستفید ہو سکتے ہیں. اور ان مورچوں میں اگر ہمارے فوجی یہاں پر وہ ڈیرے ڈال دے تو دشمن وہ ہمارے ملک کی طرف وہ پیش قدمی نہیں کر سکتے ہیں اور یہاں سے وہ پسپا ہوں گے. ویسے بھی برطانیہ جب یہاں پر ان کی حکومت تھی انہوں نے بھی یہ لکھا ہے, وہاں کے رائٹرز نے بھی لکھا ہے کہ متحدہ ہندوستان کو کسی بارڈر سے اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے جس طرح کہ پاکستان کے مغربی بارڈر ہے جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے. اس بارڈر سے پاکستان کو متحدہ ہندوستان کو وہ ہمیشہ وہ خطرہ یہاں سے وہ ہو سکتا ہے. تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس بارڈر پر وہ ان مورچوں پر وہ زیادہ فوکس رکھے. وہ صرف یہ نہیں کہ ایک ملک مطلب افغانستان سے ہمیں خدشہ ہے یا کسی اور ملک سے, بلکہ دنیا کی دیگر جو بڑی طاقتیں وہ حالات کے اعتبار سے کبھی ایک ملک وہ معاشی طاقت کے طور پر وہ ابھر سکتی ہے کوئی دوسرا. تو ہر ایک جو دنیا کے ممالک ہے وہ اکثر ان کی نظریں جنوبی ایشیا کے ممالک کی طرف ہوتے ہیں کہ یہاں پر ان ممالک پر ہم قبضہ کر لیں, اور یہاں پر گرم پانی کا سمندر بھی ہے اور دنیا کی طرح طرح کے معدنیات وہ اس علاقے میں موجود ہے, اور قیمتی معدنیات گیس کوئلہ اور یورینیم وغیرہ انواع و اقسام کے یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو مالا مال رکھا ہے. تو جو ملک وہ جنوبی ایشیا پر حملہ کرنے وہ چاہتا ہے خصوصاً پاکستان, تو وہ اس بارڈر سے وہ داخل ہو سکتا ہے کسی اور راستے سے نہیں. تو اسی لیے برطانیہ نے یہ کہا تھا کہ ہمیں زیادہ فوکس اس پر رکھنا چاہیے. تو ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے اپنے اداروں سے اور اپنے افواج پاکستان سے کہ وہ اس کا اثر نو جائزہ لے ان بنکرز کا,
اور ان کی دوبارہ تعمیر وہ کر سکیں. بہت شکریہ جی. ناظرین، آپ نے حافظ اجب خان صاحب کی مفصل جو انٹرویو وہ سنے. انہوں نے مختلف مورچے کی جو افادیت ہے اور ساتھ ساتھ ان کے جو خرچے وہ دیگر جو تفصیل ہے وہ بتا دیے. حافظ اجب خان صاحب کے مطابق یہ مورچے جو ہے وہ حبی کارآمد ہے اور یہ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ پر قائم ہے اور یہ ان مورچوں سے جو ہے وہ اگر اس پر دوبارہ سرنو جائزہ لیا جائے اور اس پر تعمیر کی جائے تو یہ ایک اہمیت کی حامل ہے یہ مورچے. اور اسی علاقے سے جو ہے وہ دشمن پسپا ہو سکتے اور بالکل جو ملک ہے وہ مملکت خدا میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہاں جس بلند و بالا پہاڑی علاقے پر جو ہے وہ انتہائی اہمیت کے عامل ہے یہ مورچے. تو حافظ اجب خان صاحب کی مفصل انٹرویو آپ نے سنی. آپ کو کیسا لگا ہمارا آج کا یہ انٹرویو؟ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے آزاد ڈیجیٹل. تب تک کے لیے اپنے میزبان حضرت علی اطہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.